السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے گرمی میں حکمت الہی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بلا شبہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے لوگوں، یہ موسم آب و ہوا کی تبدیلی کے اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتا رہتا ہے اور موسم یکے بعد دیگرے گزرتے رہتے ہیں۔ کبھی شدید سردی سے سخت گرمی، دونوں موسم برابر اور معتدل ہوتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے اور اس کے پاس ہر چیز انتہائی مناسب مقدار میں ہے۔ بلا شبہ یہ بھڑکیلی گرمی کی حدت و تپش اور جھلسا دینے والی باد سمو کی گرم لہریں اللہ تعالیٰ کے اس عذاب جہنم کے بارے میں کسی ظاہر کی بہت بڑی تنبیہ اور کسی دھمکانے والے کی مؤثر ترین نصیحت ہے۔ جس جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی اور دلوں تک پہنچنے والی ہے، جس کی چنگاریاں بڑے بڑے محلات اور سرخ اونٹوں کی مانند ہوں گی، اور بلا شبہ وہ منہ اور سر کی کھال کو ادھیڑ دینے والے شعلے ہیں، اور وہ آگ ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑ لیا، مال کو جمع کیا اور اسے بند رکھا۔ بے شک وہ شدید گرم ہوا اور کھولتا ہوا گرم پانی اور سیاہ ہوئے بادل اور ان کے سائے ہیں جو نہ ٹھنڈے ہوں گے اور نہ اس کے لیے فرت بخش ہوں گے۔ اللہ کے بندوں، گرمی کی شدت بلا شبہ جہنم کی آگ کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم نے اپنے رب کے سامنے شکوہ کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میرے ہی بعد حصے نے بعد کو کھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور ایک گرمی میں۔ چنانچہ جو تم شدید سردی اور شدید گرمی محسوس کرتے ہو وہ اسی کے باعث ہے۔ اللہ کے بندو، آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی قسم، ہم میں سے کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ دنیا کی آگ سے بچ سکے، اسے برداشت کر سکے، پھر جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جسے اتنے عدم جلاتا ہے، یہ نار جہنم کی گرمی کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، جلانے کے لیے تو یہ دنیا کی آگ ہی کافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ وہ جہنم کی آگ تو ایک دنیاوی آگ سے 69 درجے زیادہ ہے، اور وہ سب کے سب اسی طرح گرم ہیں۔ اللہ کے بندو، موسم گرما کی یہ شدید گرمی یقیناً ایک ایسی مؤثر ترین عبرت و وعظ ہے جو قیامت کی بے چینی، خوف و ہراس اور بڑی ہولناکیوں کی یاد دلاتی ہے۔ جب ننگے پاؤں، ننگے بدنوں، بغیر ختنے کے لوگوں کو بھاگتے ہوئے اپنے رب کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، گویا کہ وہ کسی گاڑے ہوئے انسان کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ دن بہت بڑے مصائب، ابتلا اور پریشانی والا ہوگا۔ سورج مخلوق کے سروں کے بالکل نزدیک ہوگا، شدید گرمی اور سخت بھیڑ ہوگی، طویل انتظار اور بولنا دشوار ہوگا۔ اے وہ شخص جو سورج کا سامنا کرنے یا غبار آلود ہونے کے وقت ملامت و پریشانی سے ڈرتا اور ہمیشہ خندہ رو رہنے کے لیے سایہ ڈھونڈتا ہے، سو یاد رکھو، ان قریب ایک نہ ایک دن تمہیں قبر میں رہنا پڑے گا، تاریک، خاک آلود اور ویران سائے کے نیچے، دیر تک مٹی کی آغوش میں، مٹی کے نیچے۔ اے نفس، یاد رکھ، تجھے فضول پیدا نہیں کیا گیا، لہذا مرنے سے پہلے اس مذکورہ مرحلے تک پہنچنے کے لیے تیار ہو جا۔ اے غفلت برتنے والے، دنیا چند دن کی زندگی، ڈھل جانے والا سایہ اور ختم ہو جانے والی نعمتیں ہی تو ہیں۔ اے اللہ کے بندو، آج ہمیں جس شدید گرمی اور حرارت، جلتی ہوئی لو کی پریشانی کا سامنا ہے، وہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ان کمزور اور بے بس لوگوں کی حالت پر غور و فکر کا باعث ہے
جو اس میں مبتلا تو ہیں لیکن اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں، تو تم ان کی کمزوری اور بے بسی پر ترس کھاؤ اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، ان کو تسلی دو، ان کی مدد کرو اور ان کا مکمل خیال رکھو۔ بلا شبہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہی تمہاری مدد اور تم پر مہربانی کی جاتی ہے، سو ان کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرو اور ان کے دکھوں اور غموں کو ہلکا کرو۔ فرمان نبوی ہے کہ جس نے کسی مومن کی دنیا میں پریشانی کو دور کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور کر دے گا، اور جس نے کسی تنگ دست کو خوشحال کیا تو اللہ تعالیٰ اسے دارین کی خوشحالی عطا فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور جب تک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اے لوگو، شدت گرمی اور شدت حرارت کے باعث کسی مسلمان سے ڈھیل اور سستی قبول نہ کی جائے گی کہ وہ عبادت و عمل سے رک جائے یا نماز با جماعت پڑھنا چھوڑ دے، بلکہ اس مشقت میں اجر و ثواب کی امید بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اجر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور جنت بھی ناگوار چیزوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ تلخیوں، تنگیوں اور بیماریوں کے انجام ہمیشہ اختبار اور آزمائش کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں وہ آزمائے کہ تم میں سے سب سے اچھے عمل کرنے والا بھلا کون شخص ہے۔ سو وقت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اچھے کام کر لو، جس کا دل مسلوں سے جڑا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت عظیم سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے بندو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے اور اسی نے تمہارے لیے کرتے اور قمیضیں بنائیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، حرارت سے تم محفوظ رہتے ہو۔ اسی نے تمہیں سائے فراہم کیے اور تمہارے لیے بجلی کی نعمت، ایئر کنڈیشن اور ایسے دوسرے آلات و ادوات کو مسخر کیا، سو تم ان تمام نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور ان کے استعمال میں اسراف و حماقت کی بجائے میانہ روی اور بچت کو اختیار کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہی ہے۔ نعمتیں ہمیشہ شکر گزاری سے برقرار رہتی ہیں اور ناشکری سے چھین لی جاتی ہیں، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔